بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ناظرین، میں آج اپنے استاد محترم جناب خلیل الرحمان رمدے صاحب کا جو ان کا انٹرویو ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں انہوں نے دو پاکستان کے جو قوانین ہیں، یہ ایک قانون شہادت کیو ایس او جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور دوسرا جو قانون ہے ہمارا تعزیرات پاکستان جس کو ہم لوگ پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اور کیسے ماض وجود میں یہ دونوں قوانین آئے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے صاحب کی زبانی۔ اچھا نہیں لگا کہ یہ ایک نیا قانون بننا ہے تو آپ رات کو 12 بجے مجھے فائل دے رہے ہو کہ صبح آپ 10 بجے بتاؤ کہ یہ قانون کیسے بننا ہے۔ اور وہ جو کافر جب قانون بناتا تھا، آپ اس میں غور کرتے ہوں گے، وہ سال ہر سال سوچ و بچار کرتے تھے۔ ابھی آپ کی جو پاکستان پینل کوڈ ہے مثلاً، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اس زمانے میں تو اس کا نام انڈین پینل کوڈ تھا، اس کو 27 سال لگے تھے بننے میں۔ 1833 میں انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا، اس کمیشن نے 1834 میں کام کرنا شروع کیا، 1837 میں انہوں نے پہلا ڈرافٹ دیا انڈین پینل کوڈ کا، اور پھر 23 سال تک اس پہ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوتی رہیں، پھر 1860 میں جا کے وہ قانون بنا۔ تو یہ ایک قانون جو بننا ہوتا ہے وہ مذاق تو نہیں کہ آپ رات کو سو کے اٹھے صبح قانون بدل دو یا نیا قانون بنا دو۔ تو یہ رات کو 12 بجے آگے کو فائل گئی تھی، صبح 10 بجے میٹنگ ہے، فیصلہ کرنا کہ قانونی شہادت جو ایویڈنس لو کی کیا بات ہے۔ جب میں نے پڑھا صبح کو میں سمجھ گیا، میں بند کر کے فائل تو میں شکر صبح گیا وہاں میٹنگ کے لیے، تو سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ تو چیف سیکرٹری صاحب مجھے کہنے لگے کہ رمدے صاحب آپ بتا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ہمارے کیا ویوز ہیں پنجاب میں۔ ان کے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو صرف اتنا لکھ کے بھیج دیجیے that the government of Punjab has no objection to the renumbering of the old provisions of the Evidence Act۔ اب اگر آپ جب بھی آپ دیکھیں گے کبھی یہ لا آف ایویڈنس پڑھیں گے، جس کا نام اب ہم نے قانون شہادت رکھ کے، تو شہادت آرڈر رکھ کے ایویڈنس ایکٹ تھا پہلے کہتے ہم، وہ 1872 میں کافر نے بنایا تھا انگریز نے۔ اب اس کو مسلمان بنایا یا اسلامی بنایا تو اس کا ایویڈنس ایکٹ کا نام بدل کے قانون شہادت عربی کا نام رکھ دیا، اس کو کہتے عربی کا نام رکھ دو مسلمان ہو جائے گا، کافر جو ہے تو وہ مسلمان کر دیا، ہم نے نام رکھ دیا قانون شہادت آرڈر۔ اب جب آپ قانون شہادت آرڈر پڑھیں اور پرانا ایویڈنس ایکٹ بھی ساتھ رکھیں، اٹس اے verbatim reproduction of all the provisions of the Evidence Act of 1872۔ اور ہم نے دھوکہ یہ کیا، ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یہ کی کہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے نیا بنا دیا ہے اور یہ مسلمان قانون ہے، جو اس کا سیکشن 3 تھا اس کو ہم نے 145 بنا دیا، جو 145 تھا پرانے ایویڈنس ایکٹ کا اس کو 95 بنا دیا، 95 کو 36 بنا دیا، 36 کو 148 بنا دیا، ان کا یہ مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس قسم کی ہماری سوچ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی کوئی قانون ایسا ہمارا نہیں ہے اس وقت جو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں ٹھیک ہے علماء کی اس کی ڈیٹیلز میں ہو سکتی ہیں، کوئی کسی فقہ کا سمجھنے والا کہے کہ یہ میری فقہ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہ یہ میری فقہ کے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے یا ڈسکشن ہے۔ بٹ بائی اینڈ لارج all your laws are, there's nothing un-Islamic about these laws۔ سر ہمارے اتنے لاز ہیں، ہمارا آئین ہے، آپ کی نظر میں